بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس۔ کیسے ہیں آپ سب بچے؟ امید کرتی ہوں سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ فضائیہ انٹر کالج منہاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس عذرا ملک ہوں۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 11 پر سبق نمبر 5 مذکر مؤنث ہے۔ بچوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم میں سے کچھ مرد یا لڑکے ہیں اور کچھ عورتیں یا لڑکیاں۔ اردو میں کسی بھی جملے کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جملہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، ہمیں اس چیز کے مذکر یا مؤنث ہونے کا معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں مذکر یا مؤنث کا معلوم نہیں ہوگا تو ہم اس چیز کے ساتھ اضافی الفاظ نہیں لگا سکتے۔ اور وہ کون سے ہیں اضافی الفاظ؟ اس کا، اس کی۔ تو آج ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں جانیں گے۔ جی بچوں، اردو قواعد میں اسم کی جنس کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں آئیے جانتے ہیں۔ بچوں مذکر اور مؤنث کی پہچان کے بارے میں جانتے ہیں۔ مذکر بچوں تمام مرد مذکر کہلاتے ہیں، جیسے آپ کے خاندان کے ابو، آپ کے خاندان میں آپ کے بھائی، ماموں، خالو، چچا، دادا، نانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب مرد ہیں۔ ہم ان سب مردوں کو مذکر بلائیں گے، ٹھیک ہے؟ مؤنث، مؤنث کیا ہے بچوں؟ تمام عورتیں مؤنث کہلاتی ہیں۔ جیسے آپ کے خاندان میں آپ کی امی، آپ کی امی عورت ہے، ہم ان کو مؤنث کہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کی بہن، آپ کی خالہ، آپ کی ممانی، آپ کی چچی، آپ کی نانی، دادی، یہ سب عورتیں ہیں نا، تو ہم ان سب کو مؤنث بلائیں گے۔ بچوں مذکر کا ایک نام اور بھی ہوتا ہے نر، ہم مذکر کو نر بھی کہتے ہیں اور مؤنث کو مادہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ کیا یہ مذکر اور مؤنث صرف انسانوں میں ہوتے ہیں بچوں؟ نہیں، مذکر اور مؤنث ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے کہ انسان، جانور، پرندے، بے جان چیزیں، ان سب میں مذکر اور مؤنث موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم آج انسانوں میں مذکر اور مؤنث کے بارے میں جانیں گے۔ بچوں انسانوں میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرد، جو بھی مرد ہیں وہ سب مذکر کہلائیں گے اور جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب مؤنث کہلائیں گی۔ جیسے کہ بھائی، بھائی مرد ہے، مذکر ہے۔ بھائی کی بیوی بھابی ہوتی ہے، بھابی عورت ہے، بھابی مؤنث ہے، تو بھائی کی مؤنث کیا ہوئی؟ بھابی، ٹھیک ہے؟ ابو مرد ہے، ابو مذکر ہے، ابو کی مؤنث کیا ہوئی؟ امی، امی عورت ہے نا بچوں، تو امی مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ نانا، نانا کون ہے؟ مرد ہے کہ عورت ہے؟ مرد ہے، تو نانا مذکر ہوئے۔ نانا کی مؤنث ہے نانی، ٹھیک ہے؟ نانا کی مؤنث کیا ہے؟ نانی۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں کو مذکر اور مؤنث کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچوں صفحہ نمبر 11 پہ یہ مشق دی ہوئی ہے، آپ نے یہ مشق اپنی بک کے اوپر ہی لکھنی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ مذکر، یہاں پہ مذکر لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے آگے ان کی مؤنث لکھنی ہے۔ جیسے نمبر 1 ہے دادا، دادا کی مؤنث دادی۔ اس کے بعد ہے
تایا اس کی مؤنث کیا ہے؟ تائی. ابو، ابو کی مؤنث کیا ہے؟ امی. خالو، خالو مرد ہے مذکر ہے، خالو کی مؤنث کیا ہے؟ خالہ. ٹھیک ہے، خالو کی بیوی خالہ، خالہ مؤنث ہے تو خالو کی مؤنث ہوئی خالہ. بھائی، بھائی مرد ہے مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہے؟ بھابھی. جی ہاں. ماموں، ماموں کی مؤنث کیا ہے؟ ممانی. ماموں، ماموں کی مؤنث کیا ہے؟ ممانی. یاد رکھیے گا. نانا، نانا مذکر ہے. ٹھیک ہے، نانا کی مؤنث کیا ہے؟ نانی. یس. چچا، چچا مذکر ہے تو چچا کی مؤنث کیا ہے؟ چچی. یس. بہنوئی، یہ بہن کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، خامد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہنوئی اس کی مؤنث کیا ہے؟ بہن. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ بہنوئی، اس کی مؤنث کیا ہے؟ بہن. اس کے بعد ہے پھپھا. پھپھا مرد ہے مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہے؟ پھپھی. اس کو غور سے دیکھ لیجئے اور آپ نے یہ مشق اپنی اردو کی بک کے اوپر لکھنی ہے. ٹھیک ہے، صاف صاف آپ لوگ لکھیے گا. اس کے بعد آپ یہ کام مجھے سینڈ کیجیے گا، مجھے بھیجیے گا. میں امید کرتی ہوں سب بچوں کو مذکر اور مؤنث سمجھ آ گیا ہوگا اور یاد رہے گا، ذہن نشین رہے گا. آپ نے بچوں صرف یہ لکھنا ہی نہیں بلکہ یاد بھی کرنا ہے مذکر مؤنث. ٹھیک ہے، تو بچوں ہم نے آج مذکر اور مؤنث پڑھ، ہم کل مزید اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ. بچوں اپنے گھر میں خوش رہیں، محفوظ رہیں اور اپنا اردو کا کام اچھا اچھا لکھتے رہیے. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. شکریہ. اللہ حافظ بچوں.